وہ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک خوبصورت بات لکھی، وہ عرض کرتا ہوں اور پھر بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے نا اللہ سے بات کرنے، اور پھر کہا آرینی انظر الیک، مجھے اپنا آپ دکھائیں، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، پیارے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، ہاں انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھیں، ہم اپنا ایک تجلی اتارتے ہیں، ایک تجلی اتارتے ہیں، اگر دیکھ لیا تو پھر دیدار بھی کرائیں گے، سینے سے بھی لگائیں گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا، اگر وہیں ٹھہر گئے تو پھر فَسَوْفَ تَرَانِي، ان قریب آپ ہمیں بھی دیکھیں گے۔ اب جناب موسیٰ کلیم اللہ جب تجلی اتری تو خر موسیٰ صائقا، زمین پہ تشریف لائے۔ اب وہ ایک تجلی جو آپ نے دیکھی نا، اس نے انقلاب برپا کر دیا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کا چہرہ اتنا چمکدار ہو گیا کہ کوئی اگر ڈائریکٹ آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا تو آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اب لوگوں کی آنکھیں جا رہی ہیں، میں تیرا نبی، اب وہ دیدار تو کریں گے لیکن یا اللہ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ، اگر آپ کے چہرے پر لوہے کا نقاب بھی ڈالا جائے تو لوہا بھی ختم ہو جائے، اگر آپ کے چہرے انور کے سامنے دیواریں بھی کھڑی کی جائیں تو دیواریں بھی شک ہو جائیں، تو پھر یا اللہ کیا کیا جائے؟ خلائق تیری مخلوق میرا دیدار کرنا چاہتی ہے اور جب دیکھتی ہے تو آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسے کرو، جب آپ کوہ طور پر تھے نا تو آپ کے جسم پر ایک کمبل تھا، جہاں آپ نے ہماری تجلی کو دیکھا تھا تو وہیں آپ کے وسیلہ سے اس وقت آپ کے جسم پر جو کمبل تھا اس نے بھی ہماری تجلی کو دیکھا تھا۔ کوئی اور چیز آپ کا نقاب نہیں بن سکتی، یہی کمبل پھاڑیں، جدا کر کے اپنے چہرے کا نقاب بنائیں، نقاب بنا لیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کمبل کا ٹکڑا بنایا، نقاب بنایا، چہرے پہ ڈالا، اب جو بھی دیکھنا چاہتا تو بس وہی حصہ دیکھ سکتا جو جناب موسیٰ کلیم اللہ چاہتے، پورا چہرہ مبارک نہ دیکھ سکتا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بیوی حضرت شعیب کی بیٹی حضرت سیدہ صفورہ علیہ السلام، آپ حضور کے حسن پر عاشق تھی تو کہنے لگی حضور شادی بھی ہوئی ہے، اب آپ کا دیدار بھی نہ ہو تو مزہ تو نہیں آئے گا، کرم نوازی کیجئے اپنا دیدار کرائیں۔ آپ نے کہا صفورہ جانتی ہو جو ہمارا دیدار کرتا ہے نا وہ آنکھیں لٹا بیٹھتا ہے۔ کہا حضور دیدار ہو جائے، یہ تو ایک آنکھ ہے، دو آنکھیں ہیں، ہزاروں آنکھیں بھی قربان ہو جائیں۔ اب جناب موسیٰ کلیم اللہ نے جیسے چہرے سے کمبل ہٹایا وہ دونوں آنکھیں غائب، دونوں آنکھیں غائب، نابینا ہو گئی۔ اور ایک دن ایک عورت نے آ کر، بنی اسرائیلی عورت نے آ کر کہا صفورہ آنکھیں چلی گئی، غم نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، افسوس نہیں ہے؟ حضرت صفورہ نے کہا اگر حسن موسیٰ کو دیکھنے کے لیے اگر آنکھیں قربان ہوتی ہیں تو ہو جائیں، ایسی ہزاروں آنکھیں بھی مل جائیں، بار بار دیکھوں گی، بار بار آنکھیں لٹاؤں گی۔ میں نے کہا کمال ہو گیا، جب اللہ نے جناب سیدہ صفورہ کا یہ عشق دیکھا، اللہ نے فرمایا صفورہ ہمیں تیرا عشق موسیٰ علیہ السلام سے بڑا پسند آیا، جا ہم نے تمہیں وہ آنکھیں عطا کی، جتنی بار دیکھو گی اتنی مرتبہ آنکھوں کے نور میں اضافہ ہوگا۔ میں نے کمال ہو گیا، میں نے کہا یار بتاؤ، میرا جملہ ختم ہو گیا، میری بات ختم ہو گئی، ذرا جملہ غور کے ساتھ سنیے گا۔ میں نے کہا جنہوں نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، جس نے ایک تجلی کا دیدار کیا تو آنکھیں چلی جائیں۔ مصطفیٰ گئے اور کہاں گئے؟ قاب قوسین او ادنا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور اتنا قریب چلے گئے، کہا کمان اور تیر کا فاصلہ بھی زیادہ ہے، میرے نبی اپنے رب کے قریب چلے گئے، اور جب قریب چلے گئے جس نے ایک تجلی دیکھی اتنا چہرہ چمک رہا ہے، اور جو گم ہو گئے اللہ کے نور کے جلووں میں ان کا کیا بنا؟ کہا سب دیکھتے گئے، کیوں میرے نبی کا حسن جو تھا وہ نمکین حسن تھا۔ فرمایا ہر ایک دیکھتا گیا، 70,000 پردے ہیں۔ میں نے تصور کی نگاہ اڑائی، میں نے کہا موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھنا اتنا حسن، اور میرے نبی کا حسن کتنا ہوگا، میرے نبی کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ اور آخری بات علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہمیں رسول اللہ کے چہرے کا دیدار ہو جائے؟ سب چاہتے ہیں نا۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، میں نسخہ بتاتا ہوں، میری بات ختم۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں من ارادہ ان ینظر
इला वजही रसूलिल्लाह, जो बंदा चाहता है ना मैं हुजूर के चेहरे को देखूं, मैं सरकार के रुख अनवर को देखूं, मैं मुस्तफ़ा जान रहमत के सरापे मुबारक को देखूं, तो कहा क्या करें, हुजूर का जमाना भी नहीं पाया, सरकार की हयात का जमाना भी नहीं पाया, तो फिर क्या करें? फरमाया फल यंजुर इला औराकिल कुरान, कुरान के औराक का दीदार कर लें, यूं समझे मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार कर लिया। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते जिसने कुरान को देख लिया उसने मुस्तफ़ा को देख लिया। आए आए आए, जिसने कुरान को देख लिया। तो फिर हजरत अनस फरमाते हैं जब हमने नमाज में हुजूर को देखा, ये तो इस्माइल हक़ी बाद में आकर कहते हैं जिसने कुरान को देखा, मुस्तफ़ा को देखा। मैंने कहा सिहाबी आप बताएं, ये तो था कुरान को देखना, मुस्तफ़ा का देखना, और जो मुस्तफ़ा को देखे कहा का अन्ना वजहू वरक़तु मुसहफ़िन, फरमा जिसने हुजूर का चेहरा देखा वो यही कहता था अल्लाह की इज्जत की कसम यूं लगता है जैसे कुरान का वरक़ हो।